اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کان او حکماً موضوعاً کان او مہملاً مفرداً کان او مرکباً، کہ لفظ وہ ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، موضوع ہو یا مہمل ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو۔ موضوع ہو جیسے زید، مہمل ہو جیسے دیز، حقیقتاً ہو جیسے زید، اور حکماً ہو جیسے اضرب میں انتا، اور مفرد ہو جیسے حمزہ استفہام، اور مرکب ہو جیسے زید قائم۔ لفظ کا معنی ہوا ہے ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کان او حکماً موضوعاً کان او مہملاً مفرداً کان او مرکباً، کہ لفظ وہ ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے، خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، موضوع ہو یا مہمل ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو۔ حقیقتاً ہو جیسے زید، اور حکماً ہو جیسے اضرب میں انتا، موضوع ہو جیسے زید اور مہمل ہو جیسے دیس، اور مفرد ہو جیسے حمزہ استفہام، اور مرکب ہو جیسے زید قائم۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ الکلمۃ مبتدا ہے، لفظ اس کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث کی مطابقت ضروری ہوتی ہے، یہاں پر مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ الکلمۃ مؤنث ہے اور لفظ خبر مذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث کی مطابقت ضروری ہوتی ہے، اور یہاں پر مطابقت نہیں ہے کیونکہ الکلمۃ مبتدا مؤنث ہے اور لفظ خبر مذکر ہے۔ جواب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث کی مطابقت تب ضروری ہوتی ہے جبکہ خبر مشتق ہو، خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو مطابقت ضروری نہیں ہوتی، یہاں پر تو تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی، لہذا مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جواب یہ ہے مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث کی مطابقت تب ضروری ہوتی ہے جبکہ خبر مشتق ہو، خبر میں ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے، اور خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو مطابقت ضروری نہیں ہوتی، یہاں پر تو تینوں شرطیں نہیں ہیں تو مطابقت یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ وضع کا لغوی معنی ہوتا ہے رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے بولی جائے تو دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ وضع کا لغوی معنی ہے رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی شے بولی جائے تو دوسری شے سمجھ میں آ جائے، جیسے زید۔ اس کو ذات زید کے لیے خاص کیا گیا ہے، جب لفظ زید بولا جاتا ہے تو ذات زید سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وضع کی یہ تعریف جامع نہیں کیونکہ یہ حرف پر صادق نہیں۔ مثلا من اور الی جب یہ بولے جائیں تو ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک ضم ضمیمہ نہ ہو، مثلا من البصرۃ الی الکوفۃ، حالانکہ حرف میں وضع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے وضع کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ حرف پر صادق نہیں۔ مثلا من اور الی جب یہ بولے جائیں تو ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ ضم ضمیمہ نہ ہو، مثلا من البصرۃ الی الکوفۃ، حالانکہ ان میں وضع ہے۔ جواب یہ ہے کہ وضع کی تعریف میں بولا جانا، اس کا مطلب ہے صحیح بولا جانا، اور حرف میں صحیح بولا جانا تب ہوتا ہے جبکہ ضم ضمیمہ ہو۔ جواب یہ ہے کہ وضع کی تعریف میں جو بولا جانا ہے اس سے مراد ہے صحیح بولا جانا، اور وضع اور حرف میں صحیح بولا جانا تب ہوتا ہے جبکہ ضم ضمیمہ ہو۔ لمعنن معنی میں تین احتمال ہیں۔ نمبر ایک یہ ظرف مکان ہے بمعنی مقصود، اور نمبر دو یہ مصدر میمی ہے بمعنی مقصود، اور نمبر تین یہ اسم مفعول ہے مرمیٌ کی طرح، اصل میں ہے معنیٌ۔ ایک یا کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دیا، نون کے کسرہ کو فتح سے تبدیل کیا تو معنیٌ ہو گیا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف کیا معنان ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو معنن ہو گیا۔ معنی میں تین احتمال ہیں۔ نمبر ایک یہ ظرف مکان ہے بمعنی مقصود، نمبر دو یہ مصدر میمی ہے بمعنی مقصود، اور نمبر تین یہ اسم مفعول ہے مرمیٌ کی طرح، اصل میں ہے معنیٌ۔ ایک یا کو تخفیف کی غرض سے حذف کیا، نون کے کسرہ کو فتح سے تبدیل کیا معنیٌ ہو گیا، یا متحرک ما قبل مفتوح الف کیا تو معنان ہو گیا،
الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو معنن ہوگی۔